کا روزہ رکھنا، رات میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور سخت گرمی کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، یہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلانے والا عمل ہے۔ رات میں کون کون سی نماز آتی ہے؟ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تہجد کی نماز اور فجر کی نماز، یہ رات کی نمازیں ہیں۔ تو جو رات کی نمازوں کا پابند ہوتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 40 دن فجر اور عشاء کی نماز کو بعد جماعت ادا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو 40 دن فجر اور عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں نور و حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ سخت سردی میں، اندھیرے میں مسجد کی طرف جا کر فجر اور عشاء کی نماز کو بعد جماعت پڑھنا یہ جنت واجب کرنے والا عمل ہے۔ روایت میں آتا ہے جو فجر اور عشاء کی نماز کو بعد جماعت ادا کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہوگا اور جب منکر نکیر سوالوں کے جوابات کے لیے قبر میں آئیں گے تو فجر اور عشاء کی نماز قبر میں آ کر منکر نکیر کو حساب کتاب سے روک دے گی۔ یہ بندہ سردی میں اندھیرے میں آ کر ہمیں ادا کیا کرتا تھا، اب آرام سے سویا ہے، اس کو سونے دو، اس کے حصے کا ہم حساب کتاب دیں گے۔ تو فجر اور عشاء کی نماز بندے کو عذاب قبر سے کہ قبر کے حساب سے بھی محفوظ کرے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو ایک صحابی کو فجر کی نماز میں نہ پایا، تو آپ جب بازار گئے تو ان کا قریب ان کا گھر تھا، تو ان کے گھر بھی چلے گئے، دروازے کو دستک دی اور ان کی والدہ نے جب وہ باہر آئیں تو کہا کہ میں نے صبح فجر کی نماز میں ان کو نہیں دیکھا، ان صحابی کا نام لے کر کہا، تو آپ کی والدہ نے کہا کہ وہ ساری رات نفل پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، تو فجر کی نماز کے وقت اونگ آ گئی، رات دیر تک عبادت کرنے کی بنا پر وہ فجر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک ساری رات عبادت کرنے سے بہتر فجر کی نماز کو با جماعت ادا کرنا ہے۔ جو فجر اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لے اس سے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ کہ یہ رات کی نمازیں، حضور نے فرمایا رات کی نمازیں یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پوچھا کرتے تھے نام لے لے کر کہ آپ فلاں 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 نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ تو اگر صحابہ کرام بتاتے کہ فلاں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا تو حضور فرماتے اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے تو یہ اپنے جسموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر مسجد میں لا کر فجر کی نماز کو با جماعت ادا کریں۔ یعنی کہ بندہ اتنا بیمار ہو کہ اس سے مسجد میں آیا نہیں جا رہا، لیکن اگر فجر کی نماز کی فضیلت پتہ چل جائے تو اپنے جسم کو گھسیٹ کر مسجد میں لا کر وہ اپنی فجر کی نماز کو با جماعت ادا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، نہ ان کے گھر ہوں گے نہ یہ گھر کے اندر نماز ادا کریں گے۔ تو اب جو گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے گھر کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں حضور، اور جو بالکل ہی نہیں نماز ادا کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ کیسی ناراضگی ہوگی۔ تو فرمایا کہ رات میں نماز